إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها السماء. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائرے فانی کے اندر پیدا فرمایا، وہ ذات الہی نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور سرفراز فرمایا. لہٰذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی عبادت کریں،
تسبیح و تحلیل اسی کا بیان کریں، جتنا ہو سکے ڈرتے ہوئے اسی کی عبادت اور شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی کوشش کریں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے گستاخ رسول کا انجام۔ یہ ٹاپک ہمارے اور آپ کے لیے بڑا حساس ہے، اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس عنوان کے تحت ایک ایک نقطے ایک ایک پوائنٹ کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ آئے دن ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں سے، ایسے واقعات سے سامنا پڑ رہا ہے، اور ہم اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ ہم اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، اسی لیے غیروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تذلیل کرنا شروع کر دیا، اور اس میں سب سے زیادہ غلطی اگر کسی کی ہے تو ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانا، اس نبی کے مقام کو نہیں سمجھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ آپ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 اٹھا لیجئے، 164 کو اٹھا لیجئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کئی احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بولنے کے لیے زبان دیا یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنے کے لیے جو 2 آنکھیں دی ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے پکڑنے کے لیے، کام کرنے کے لیے جو 2 ہاتھ دیے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چلنے پھرنے کے لیے 2 پاؤں عطا کیے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ الغرض کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہماری پوری زندگی میں ہے، ہماری پوری باڈی میں ہے، ہماری پوری جسم میں ہے، اور ان تمام احسانوں میں ایک احسان اللہ رب العالمین نے گنایا ہے اور کہا کہ جو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان جو بھیجا یہ بھی تمہارے اوپر میرا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور کہا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ تمہیں ہدایت کا پیغام دے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق بتلانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا بھیجا، ہم نے آپ کو جہنم سے لوگوں کو، جہنم کے بارے میں لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے حکم سے لوگوں کو میری طرف بلانے کے لیے ہم نے آپ کو روشن آفتاب بنا کر بھیجا، روشن سورج بنا کر بھیجا، کہ جس طریقے سے سورج کی روشن عیاں ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کی شخصیت آپ کی امت پر عیاں ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا، ہم نے آپ کو حق کی تلقین کرنے والا بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں کہی ہیں اور یہ آیات نازل فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اگر جاننا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اگر جاننا چاہتے ہو،
آپ قرآن کو اٹھاؤ، آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہیں، آپ رحمت ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دوسرے مقام کو، اور دیکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی جو بات کرتے ہیں، نبی کی جو باتیں زبان سے نکلتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وحی ہوا کرتا ہے۔ وہ نبی اپنی زبان سے فضول کی باتیں نہیں کرتے، نبی اپنی زبان سے جھوٹی باتیں نہیں کرتے، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو اپنے امت کے لیے کھول دیا، ہم نے آپ کے سینوں کو اپنے امت کے لیے کھول دیا۔ آپ حق باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور حق کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقام پہ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ رب العالمین دو قسم کھا کر کہتا ہے والضحى، کہ قسم ہے چاشت کی جب وہ اپنی روشنی بکھیر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور جب سے ہم نے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیا کبھی بھی آپ سے ناراض نہ ہوا۔ ذرا غور کیجیے کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ دو قسمیں کھا کر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، جب سے ہم نے آپ کو دعوت کے لیے چن لیا، ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، ہمیشہ میں آپ کے ساتھ رہا۔ اور پھر یاد رکھنا جب سے ہم نے آپ سے محبت کرنے لگا کبھی بھی آپ سے ناراض نہ ہوا۔ اور بہت ساری آیت کریمہ ایسے ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں یہ ارشاد فرما کر ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ تم سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مقام و مرتبے کو تم سمجھو، اور اسی مقام و مرتبے کو ہمیں اور آپ کو آج سمجھنا ہے۔ ہم نے اسی مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، عزت و بلندی اور رفعت کو نہیں سمجھا، اسی لیے غیروں کو یہ موقع ملا کہ ہمارے نبی کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، اس کی اہانت کرے، تذلیل کرے، گستاخی کرے، اسے موقع اسی لیے ملا۔ اور یاد رکھنا یہ نبیوں کی جو اہانت ہے، نبیوں کی جو تذلیل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تب سے کچھ لوگ ایسے ہوتے رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اور اس سے پہلے جو نبی آئے علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی جو ہے انہوں نے گستاخیاں کی، ان کے قوم والوں نے ان کی نافرمانیاں کی، ان کی اہانت کی، ان کی تذلیل کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا من المجرمین وکفا بربک ہادیا ونصیرا۔ اسی طریقے سے ہر ایک نبی کی امت میں کچھ ایسے لوگ بنے، ہر ایک نبی کی امت میں کچھ ایسے لوگ بنے جنہوں نے ان کے نبی کی تذلیل کی، ان کے نبی کی توہین کی، اور وہ مجرم قرار دیے گئے۔ اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات، تمہارے رب کی ذات ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو مجرم جنہوں نے اللہ رب العالمین کے نبیوں کے اوپر جو اہانت و تذلیل کی باتیں کی، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کیے اور ان کا گستاخی کی، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے ان سے نپٹنے کے لیے، آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص کسی نبی کی اہانت کرتا ہے، جو شخص کسی نبی کی اہانت کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ انجام کے سلسلے میں سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تضلیل کرتا ہے، ایذا رسانی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، لعنہم اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اور اس کا جو عذاب ہے آخرت میں بڑا بھیانک اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ نبیوں کی تضلیل کرنا، نبیوں کی احانت کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی تضلیل کر رہا ہو، ہمارے نبی کی گستاخی کر رہا ہو، ان کی احانت کر رہا ہو، ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس کے مقابل میں اس کا جواب دیں، کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہم اور آپ جو ہیں اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں دفاع کے لیے۔ ہم میں سے یہاں جو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، نیوز میں کیا آ رہا ہے، کون کون جو ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر نبی کے بارے میں اہانت بھری باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب سے کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے اسلام کے سلسلے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کے سلسلے میں اتنی گھٹیا باتیں کی جا رہی ہیں، نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر ہے روپے کمانا، کھانا پینا، سونا، بیوی بچے کو دیکھ لینا، زیادہ سے زیادہ ڈریساں خرید لینا، زیادہ سے زیادہ اپنے جو شوق کی چیزیں خرید لینا۔ ہماری صرف اور صرف یہی بات ہے، یہی زندگی ہے، یہی مقصد ہے ہمارا مقصد، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضلیل کیا گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا ان کو سبق سکھلایا کہ کس طریقے سے عذاب سے اللہ رب العالمین نے دوچار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ اٹھاتے ہیں، بچپن سے لے کر مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، بڑا اونچا تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ اور اونچا مرتبے کو دے کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے لیجئے، بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کاموں میں ملوث اور شریک نہیں ہوئے۔ جوانی کا عالم آتا ہے، جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ الامین اور صادق کا لقب دے کر پکارتے تھے کہ سچا ہیں اور امانت دار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کے اعلان کرنے کے بعد کچھ لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے تھے، نبوت ملنے کے بعد وہ آپ کی تعلیمات پر اہانت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو برا بھلا کہتے تھے، ورنہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید وغیرہ جتنے بھی ہیں کفار و مشرکین، کفار مکہ، ہر ایک کو یہ بات معلوم تھا کہ نبی کا کیریکٹر جو ہے، نبی کی جو اخلاق ہے بڑا بلند ہے، نبی نیچ حرکت کر نہیں سکتے، نبی گرے ہوئے کام کر نہیں سکتے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، افسوس ہوتا ہے آج کے لوگ جو نبی کے اوپر توہین بھری باتیں کرتے ہیں، ان کا جو اٹیک ہوتا ہے ڈائریکٹ نبی کے کیریکٹر پر اٹیک ہوتا ہے۔ جبکہ ابو لہب نے بھی اٹیک کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اٹیک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دی تھی، اس توحید پر حملہ کیا تھا، انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ لیکن آج جو لوگ اٹیک کرتے ہیں، آج جو لوگ حملہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلیل بھری باتیں کر رہے ہیں، اہانت والی باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی کا اخلاق قرآن میں کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن جب گواہی دے رہا ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا اونچا اور بلند ہے، وہ نبی کیسے نیچ حرکت کر سکتے ہیں؟ آج جو ٹی ویوں میں بیٹھ کر لوگ جو ہے نبی کے کیریکٹر کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کیا ہے مزے سے وہ نیوز چینل دیکھتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم مزے سے وہ سنتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جو ہے جسم کے ایک رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے لیے فوراً اس کا جواب دیں، لیکن ہم انسونی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پھیلانی شروع کر دی، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ جو ہے اپنے قوم والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دین کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر سب لوگوں کو بلایا، واقعہ معلوم ہوگا، میں سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام لوگوں کو بلایا، تمام لوگوں کو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں جو تمہارے درمیان بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اکثر و بیشتر لوگوں نے تو آپ کی بات نہ مانی، کچھ نہیں کہا، چلے گیا، کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، چلے گیا۔ لیکن آپ کا ایک چچا جسے ابو لہب کہا جاتا ہے، آپ کے سگے چاچا ہیں یہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوئے محمد، کیا تو نے اسی واسطے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا تھا؟ انہوں نے نبی کے اوپر بد کلامی کی، آپ کو ذلیل کرنا چاہا، آپ کو رسوا کرنا چاہا، اور کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی واسطے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں کیا قرآن کی آیت نازل کر دی، قرآن کا ایک سورہ مکمل اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا، جسے آج ہم سورۃ المسد اور سورۃ اللہب کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے تمام کرتوتوں کے سلسلے میں اور اس کے انجام کے سلسلے میں بیان فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، پورے کی پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کے انجام کو بتلایا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ دینے والی ان کی بیوی جو نبی کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ان کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اور تاریخ میں حدیثوں میں آتا ہے، المستدرک الحاکم کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ ابو لہب کو دنیا میں ایک ایسا عذاب ملا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک قسم کی بیماری لاحق ہوئی اسے۔ آخرت میں تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس کے لیے، وہ جہنم رسید ہو چکا۔ دنیا کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کو ایک قسم کی بیماری لاحق ہوئی، ایک قسم کی بیماری جو چھالے کی طرح ہوتا تھا، یعنی پھنسی اور پھوڑے کی طرح، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم پیپ سے بھر گیا، پورا کا پورا جسم بدبودار ہو گیا، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ ان کے بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اتنی بدبو اور اس طریقے کو دیکھ کر ان کے بچوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اسی طریقے سے 2-3 دن تڑپنے کے بعد باہر مر گیا۔ وہ مرنے کے بعد اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، 2-4 دن تک ایسے ہی پڑا رہا، دھوپ میں ایسے ہی پڑا رہا، چیل کوے کھاتا رہا اسے۔ جب دوسرے لوگوں نے ان کے بیٹوں کی ملامت کی اور تذلیل کیا اور کہا کہ بھائی تمہارا باپ ہے، ایسے اتنی بدبو آ رہی ہے، تم اسے کیوں نہیں کہیں باہر پھینک دیتے ہو، تو ان کے بیٹوں نے کچھ حبشی غلاموں کو بلا کر ایک گڑھا کھدا کر دور سے ہی لکڑی کے اشارے سے ان کو پھینک دیا۔ ذرا غور کیجیے، نبی کے اوپر بد کلامی کرنے کا انجام کیا ہوا۔ دنیا میں بھی اتنا دردناک عذاب ملا کہ پورا کا پورا جسم پھوڑے اور پھنسی سے بھر گیا، جسم کا ایک ایک عضو کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اتنا بدبودار ہو گیا کہ گھر سے ان کے بیٹوں نے باہر نکال دیا، گھر میں رکھنا اسے پسند نہ کیا۔ یہ نبی کے اوپر بد کلامی کرنے کا انجام، اور آخرت میں تو انجام ہے اس کا۔ اسی طریقے سے ان کا بیٹا عتبہ، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کی تھی۔ انہوں نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، نبی کے چہرے پر تھوکا تھا انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا ان کے سلسلے میں کی، اور کیا کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو ان کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شیر نے عتبہ کو پھاڑ چیڑ کر ختم کر دیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر طور پر یہی ہے کہ ان کو عتبہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہانت اور تذلیل کرنا چاہا، دنیا میں یہ حشر ہوا کہ اسے شیر اور چیتا نے اسے پھاڑ کر کھا گیا اور ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔
ابو جہل کا بھی انجام بڑا برا ہوا، 2 بچے کے ہاتھوں مارا گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ لیجئے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر حاوی ہو گئے، بڑا سردار اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کے نام مل جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلیل کرنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھایا، نبی کی تعلیمات کے اوپر انگلیاں اٹھایا، نبی کے بیویوں کے اوپر انگلیاں اٹھایا، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھی اسے عذاب سے دوچار کیا، اسے ہلاک و برباد کیا، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب متعین کر کے رکھ دیا۔ آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب متعین کر کے رکھ دیا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی اور دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اہانت بھری کلمات، اہانت بھری باتیں کی تھی، تذلیل کیا تھا، ذلت و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک و برباد کیا۔ اور آج کے دور میں بھی کچھ نمونے ہیں، آج کے دور میں بھی کچھ کمینے اور کمزرف ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ان میں سے 2-4 نام جو ہیں، جو میں نے سنا، وہ 2-4 نام میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کی ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم جو ہیں اپنے نبی کے سچے امتی بننے کی کوشش کریں، ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اتباع کرنے والا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اغیاروں کو، دوسروں کو موقع مل رہا ہے نبی کے اوپر کچھ باتیں کرنے کی، تو ہماری ہی وجہ سے مل رہا ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے نپور شرما۔ نپور شرما، انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے۔ نپور شرما کو کون نہیں جانتا؟ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر نبی کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ کے سلسلے میں انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے۔ اور یہ موقع اسے کہاں سے ملا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موقع اسے کہاں سے ملا؟ آج ہماری شادیوں اور ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر اسے ملا۔ انہوں نے جو اہانت بری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر اور حضرت عائشہ کے کیریکٹر کے اوپر کیا، کیوں کیا انہوں نے؟ کہاں سے اسے موقع ملا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر ہوتی، ہم اسی طریقے سے عمل کرتے اپنے شادی بیاہ میں اور دوسری اور ضروریات میں، دوسری اور چیزوں میں۔ اگر ہمارا کیریکٹر نبی کا کیریکٹر ہوتا تو کیا ان کو نبی کے کیریکٹر پر ہاتھ اٹھانے کا موقع ملتا؟ نہیں ملتا۔ موقع اس لیے ملا ہے کہ ہم نے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ نپور شرما، آپ ان کے ویڈیو ابھی بھی وائرل ہو رہے ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نوین کمار ہے، اسی طریقے سے یتی نرسنگھانند ہے، اسی طریقے سے وسیم رضوی جو ہے، یہ تمام کے تمام جو ابھی تیاگی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی چہرے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور ان تمام لوگوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اٹیک کیا۔ آپ غور سے سنیے گا اور سوچئے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا کہ آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں، تعلیمات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تعلیمات کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا تعلیمات نبی دے رہے تھے اور اپنے امت کو دے کے گئے ہیں، کیونکہ ہم ان تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کی تعلیم کیا ہے۔ ہم نے اپنے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اپنے قواعد بنا لیے ہیں، کچھ اپنی چیزیں سیکھ لیے ہیں جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی جو ہے گزرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے پر گزرے گی، لیکن آج ہماری زندگی گزرتی ہے تو اپنی بنائی ہوئی طریقے پر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو گستاخ رسول کے سلسلے میں تھی، اور میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کے کیریکٹر کے سلسلے میں، نبی کی تعلیمات کے سلسلے میں، نبی کی بیویوں کے سلسلے میں اگر کچھ کہتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرنا ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ ام المؤمنین کہا جاتا ہے تمام مومنوں کی ماں، اور ہماری ماں کے سلسلے میں اگر کوئی غلط کہتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اپنی سگی ماں کے سلسلے میں کوئی اگر ایک گالی دے دے تو اس کا منہ توڑ دیتے ہیں، اس کو فوراً مزہ چکھاتے ہیں۔
برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں، صرف اکیلی آپ کی ماں نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اس امت کے تمام مسلمانوں کی وہ ماں ہے۔ اور اگر ایسے ماں کے سلسلے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے تو کیا ہم اس کی زبان کو باہر کھینچ نہ لیں؟ کیا اس کی زبان کو اس کے حلق سے نکال نہ لیں؟ کیا ہمارا کبھی ضمیر ایسا بولا، ہمارے اندر ایسا تڑپ ہوئی کہ ایسے جو بول رہا ہے ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے؟ ہم نے نبی سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے ہماری محبت ہے تو صرف اپنے گھر والوں سے، ہماری محبت ہے تو صرف اپنی اسٹیٹس سے، ہماری محبت ہے تو صرف اپنے پیسوں سے، ہماری محبت ہے صرف اپنے بال بچوں سے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ اور پھر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ایمان والے ہیں، ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، بخاری مسلم کی روایت اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا کسے قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا یؤمن، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک تمہارے دل کے اندر نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے درمیان تمہارے باپ ماں، تمہارے والدین، تمہارے اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے ہمیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیسوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں کرتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت ہوتی واقعتاً تمام چیزوں سے زیادہ تو نبی کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کرتے، نبی کے ایک ایک تعلیمات پر عمل کرتے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمارے لیے چن لیا تھا، ہمارے لیے بتا دیا، ہمارے لیے ہموار کر دیا، ہم اس راستے پر چلتے۔ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا نماز قائم کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا ہم مدد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر انتشار نہ پیدا ہونے دو۔ کیا ہم متفق ہیں کسی بات پر؟ ذرا غور کیجیے۔ یہ تمام تعلیمات جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں، اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا عمل ہوتا ہے تو صرف اپنے خود ساختہ چیزوں پر عمل ہوتا ہے۔ ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہمیں جب من کرتا ہے ہم کر لیتے ہیں۔ من کیا تو ظہر کی نماز پڑھے، من کیا تو جمعہ پڑھے، من کیا تو فجر پڑھے، من کیا تو جو ہے ہم مغرب پڑھے۔ ہماری خواہشات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ من کیا تو 2-4 روپے لوگوں کو دے دیے۔ اگر ہمارا نفس چاہا، ہمیں لوگوں نے کہا تو بھائی ہم جو ہے 2-4 روپے اللہ کے راہ میں نکال دیے۔ ہمیں کبھی کبھار من کیا تو ہم جو ہے لوگوں سے مل جل کر اچھے سے باتیں کر لیے۔ ہمیں کبھی من کیا تو ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرنا شروع کر دیے۔ یہ ہماری من چاہی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہی من چاہی زندگی رہے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ زندگی گزارنا رب چاہی زندگی گزارو۔ رب نے جیسے گزارنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے جیسے گزارنے کے لیے کہا ویسے گزارو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اطاعت رسول اور گستاخ رسول کے سلسلے میں تھا، کیونکہ گستاخ رسول کو سمجھنے سے پہلے اطاعت رسول سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم چل جائے کہ رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو کیسے فالو کرنا ہے، ان کی ہر ایک تعلیمات کو کیسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے، اگر یہ معلوم چل جائے گا آپ کو تو واقعتاً آپ کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جو اغیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اہانت بھری باتیں کرتے ہیں، جو گستاخی کرتے ہیں، اسے ہمیں اور آپ کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا جواب دیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اسے ہلاک کرے گا، آخرت میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہلاک اسے ضرور کرے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین اسے ہلاک نہیں کرے گا، مہلت دیے ہوئے ہے۔ اللہ اگر کسی کو چھوڑتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس کو بھول گیا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اسے مہلت دیے۔ کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے اور پھر بڑا سخت پکڑتا ہے، اور انشاءاللہ وہ پکڑ آئے گی ان لوگوں کے
ان لوگوں کے پاس جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہانت بھری باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین جب تک تم اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله رؤوف بالعباد، قوموا إلى الصلاة۔